پیغمبر ہے. کہتا کون ہے؟ کہتا کون ہے؟ آپ سنیں. پھر جھوٹ بولا، پھر جھوٹ. کہتا ہے بخاری میں کہا عبد الاعلی ہے، وہاں عبد الاعلی نہیں. مولانا صاحب آپ نے جھوٹ بولا، میں نے یہ بات کہی نہیں ہے. اور مڑیالے تیگا والے تو مناظرے دی فتح مبارک ہوئے. اس مناظرے میں کئی اہل حدیث ہوں گے. امام مالک کی روایت کا جواب پیش کیا، ابن القاسم پیش کیا، بخاری سے امام مالک کی سند پیش کی، جواب آیا نہیں آیا. اور حضرات بخاری جسے دلیل پیش کرے کہتے چھوٹ گئی بخاری. میں کہتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے جنہاں نو پئی بیماری انہاں نو آندی نہیں بخاری. ٹھیک ہے، سنا بخاری سے امام مالک پیش کیے، روایت ان کی ابن القاسم سے پیش کی ہے. الحمدللہ ہم نے ایسی بخاری گاڑی ہے جو نکلتی نہیں ہے. اور یہاں سنتے جاؤ، میں نے حوالہ دیا علامہ انور شاہ کاشمیری کا، علامہ سرفراز خان صفدر کا، اور 4 مقام کی روایت جوز کا، جوز رفع دین سیدوں کی روایت پیش کی. حدثنا محمد بن ابی بکر المقدمی حدثنا معتمر عن عبید اللہ ابن عمران ابن شہاب سالم ابن عبداللہ. اتھے عبداللہ کوئی نہیں جے. عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو کان یرفع یدیہ اذا دخل فی الصلاۃ و اذا اراد ان یرکع و یرفع راسہ و اذا قام من رکعتین یرفع یدیہ فی ذلک کلہ و کان عبداللہ یفعلہ. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی پاک نماز شروع کرتے رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین کیا کرتے، 2 رکعتوں کے بعد رفع دین کرتے. و کان عبداللہ یفعلہ. اور حضرات 4 مقام سنتے جائیے، سنتے جائیے. حدثنا قتیبہ حدثنا شیم عن الزہری عن سالم بن ربیع. یار بڑی شریف ٹائم کو اشر دے. ایک سیکنڈ جی، ایک منٹ. حضرت ویڈیو والوں دے مطابق کل مناظرے دے ٹائم وچوں تقریباً 15 منٹ باقی نے، کیونکہ جس ٹائم میں گیا نا انہوں کو پوچھا ان 1 منٹ جی گل سنو یار، 10 منٹ رہ گئے نے. تاری ٹرم لگے گی 7 منٹ دی جی. اس تو بعد آخری ٹرن ہوئے گی دلائل دی، سارے تاری آخری ٹرن ہے. اس تو بعد ساڑھے مناظر دی آخری ٹرن ہوئے گی. ٹھیک ہے، تسی اگر آخری ٹرن تاری بھی اس تو بعد ساڑھے آخری ٹرن ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ 3 گھنٹے دا ٹائم طے ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ میں تا متنبع کیتا ہے. ہاں جی جی بالکل نہیں آئے گی. ہاں جی چھڑ دے. آخری ٹرن میں نئی دلیل بھی نہیں ہوگی، نئی بات بھی نہیں ہوگی، اپنے صرف دلائل کو دہرا سکتے ہیں. اپنے دلائل اور آپ کے دلائل کا جواب آپ کو سننے بعد ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، جواب نہیں ہے. وہ اظہر صاحب اگر ٹائم کو زیادہ چلنا ہے تو دوبارہ طے کرنا پڑے گا. جیڑا سارا شرائط کے مطابق طے ہے وہ 3 گھنٹے ہے، وہ دے مطابق دوسری بات وہی ہے کہ 10 منٹ باقی ہے جی، 7 منٹ کا دیر. اس تو بعد 7 منٹ سیکنڈ والے میں تسی نئی دل پیش کرو گے، پورا پورا بات کرے گا. ٹائم برابر برابر ہو گیا. ٹائم تو سب کو برابر کرو تو ملنا ہے نا. حضرت یہ طے شدہ ہے. میں یہ کب کہتا ہوں نہیں طے شدہ، میں بات تو سنے نا. ٹائم تو سب کو برابر ملنا ہے نا، جتنا آپ کو اتنا ہی نہیں. بات میری سن لیں، پہلی ٹرن آپ کی تھی، آخری ٹرن بھی آپ کی ہو جائے گی. 5 منٹ آپ کے زیادہ ہو جائے گی. جب جی 7 منٹ آپ کے زیادہ ہو جائیں گے. خیر بات سنو رشید، انصاف کا تقاضا یہی ہے. اب بات یہ ہوگی ہمارے مناظر کو 14 منٹ ملیں گے تاکہ تمہیں برابر ہو. جی شبدوں نے نا جی نا ذرا کی کرنا ہے، وقت پا چھوڑنا ہے. ای گل نہیں چھوڑو بس. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اگر نہیں پیش نہیں کر سکتے
اچھا اسی نے آپ نے چکر چلے یار پہلی ٹرن 10 منٹ کی ہوگی اور صدیق صاحب سے جگہ چکر پہلی ٹرن 10 منٹ کی ہوگی بزرگوں 7 منٹ کی ہوگی آخری ٹرن اگر 3 گھنٹے سے ہوگی تو کوئی حرج نہیں ایک پہلی اور آخری ٹرن مدعی کی ہوگی پہلی سنو شرطہ گیا پہلی بھی شادی آخری بھی شادی تے آخری شادی مجھے 7 منٹ ٹائم پورا بات ختم ہو گئی اب بات یہ نئی دلیل پیش لیکن ان کے دلائل کا جواب تو دے سکتے ہیں ہم اگر کوئی نئی دلیل پیش کریں گے تو پھر ان کا جواب تو دیں گے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد توبہ بخدا میرے رب کی توبہ انہوں نے اندازہ کریں حضرت علی کی روایت بیان کی اور اس میں عبد الرحمن بن ابی زناد ہے اور یہ ابن معین کہتا ہے ضعیفن اور حضرت صالح بن احمد نبی کہتے ہیں مسترب الحدیث اور کہتے ہیں کانا عند صحابنا ضعیفن اوے ضعیفوں کی حدیث ہو ضعیفن فیہ ضعفن لا یحتج بحدیثہ کہ اس آدمی کی حدیث سے احتجاج کرنا جائز ہی نہیں ہے جی ایلو میدان الاعتدال ہے میدان الاعتدال ہے انہوں نے عبد الرحمن بن ابی زناد یہاں بھی ضعیف وضعف النسائی وقال احمد مسترب الحدیث یہ روایتیں ہیں یہ ہے ان کا حال مولانا میں نے آپ اندازہ کریں انہوں نے دیکھیے ذرا آپ تھوڑا سا موازنہ کرتے چلے جائیں سب سے پہلے انہوں نے بخاری پڑھی اور بخاری میں حضرت مالک ابن حویرث کی روایت پڑھی اور مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ 9 ہجری میں مسلمان ہوئے میں نے کہا ایک سند صحیح کے ساتھ ثابت کر دو ابھی تک 3 گھنٹے گزر گئے جواب نہیں آیا اور اس کے بعد میں نے کہا مالک ابن حویرث کی جو روایت تم پیش کرتے ہو اس روایت میں اگر تم 4 مرتبہ کا دکھا دو کہ نبی علیہ السلام رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے اور تیسری رکعت کے لیے رفع دین کیا کرتے تھے میں نے کہا لاکھ روپے نقد انعام دوں گا ابھی تک جواب نہیں آیا اور پھر اس کے بعد اب حضرت سیدنا عمر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت بیان کرتے ہیں میں نے کہا امام ابو داؤد کہتے ہیں لیسا بمرفوع یہ حدیث سرے سے پیغمبر کی ہے ہی نہیں مولانا تم نے لکھ کر دیا تھا کہ ہم نے تعارض والی روایتیں بیان نہیں کریں گے میں نے کہا ابن عمر کی روایت میں تعارض ہے کہیں آتا ہے سجدے میں رفع دین کرتے تھے کہیں آتا ہے کہ سجدے میں رفع دین نہیں کیا کرتے تھے معطا امام مالک کا ابھی تک جواب انہوں نے کہا ہمیشہ کرتے تھے سنت دائمہ کعبہ کے رب کی قسم ہے اگر یہ کسی حدیث سے سنت دائمہ کا لفظ دکھلا دیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے اور تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے رفع دین کیا تھا اور سنت دائمہ کا لفظ دکھا دیں پھر بھی ہم ماننے کے لیے تیار ہیں نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے ازمائے ہوئے اس کے بعد چلیے انہوں نے مسلم شریف پیش کرنا شروع کر دی میں نے کہا مولانا ابن عمر کی روایت میں مسلم میں اگر تم اپنا موقف پیش کر دو تب بھی ہم ہارنے کے لیے تیار ہیں ابھی تک جواب نہیں آیا کہنے لگے میں صحیح ابن حبان پڑھ رہا ہوں پھر بھی میں نے اس کے متعلق کہا لیکن ابھی تک جواب توبہ حضرت علی کی کہتے ہیں اس میں عبد الاعلی ہے اس میں عبد الاعلی نہیں ہے ابن حجر پہ انہوں نے جھوٹ بولا اور انہوں نے ابو داؤد سے روایت بیان کی اور اس میں سرے سے ان کی بات ہی نہیں ہے اور میں نے روایت بھی بیان کی جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اسکنوا فی الصلاۃ کہ نماز کے اندر تم نے رفع دین نہیں کرنا تم نے نماز کے اندر رفع دین نہیں کرنا میں نے مسلم پڑھا اور اس کے بعد میں نے آگے مسند امام احمد پڑھی اور کہنے لگے یہ نبی علیہ السلام کے صحابہ اس وقت بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا مولانا وہ تو بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بیٹھنا اور ہے اور یہ روایت جو بیان کی جا رہی ہے جس میں رفع دین سے منع کیا گیا ہے یہ اور ہے اور اس کے بعد آگے چلیے میں نے مسند ابی عوانہ پیش کی جس میں صاف لفظ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے رفع دین نہیں کیا میرا مدعا کیا تھا کہ بھائی ابتدائی رکوع ابتدائی اپنا تکبیر کے وقت رفع دین کرنا ہے اس کے بعد نہیں کرنا مسند ابی عوانہ پیش کی جس میں صاف لفظ ہے نبی علیہ السلام ابتدا میں رفع دین کرتے بعد میں رفع دین نہیں کرتے ابھی تک انہوں نے سنت دائمہ کا لفظ نہیں دکھلایا ابھی تک انہوں نے صحیح روایت نہیں دکھلائی غیر معارض روایت نہیں دکھائی اس کے بعد میں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بیان کی اور اس میں اور یہ روایت میں نے ترمذی سے بھی بیان کی اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ابو داؤد سے بھی
بھی بیان کی, میں نے نسائی سے بھی بیان کی, ابھی تک اس کا کہتے ہیں اس میں سفیان مدلس ہے. میں نے ان کے گھر کی بات کر کے کہہ دیا, میں نے کہا آپ سچے یا آپ کے بزرگ سچے, ایک کو تو سچا کہنا پڑے گا. بہرصورت ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا. اور اس کے بعد میں نے اس کے بعد 17 کے قریب اثر بیان کیے, جس میں ابن عمر بھی ہے, جس میں عبداللہ ابن مسعود بھی ہے, اور اس کے بعد تابعین بھی ہے. کہتے ہیں ایک دم 50 محدث رکھتا ہوں. میں نے کہا مولانا یہی فیصلہ ہو جاتا ہے, یہی فیصلہ ہو جاتا ہے, یہی لوگوں سے فیصلہ کروا لیتے ہیں. اگر جہاں سے تم بیان کرتے ہو, اگر یہاں اس مقام پر یہ بات موجود ہو کہ نبی علیہ یہ لوگ رفع دین کرتے تھے, رکوع جاتے, رکوع سر اٹھاتے اور تیسری رکعت کریے, لیکن ابھی تک اس کا جواب. اور میں نے جز رفع دین بیان کی اور اس کو بھول گئی, اور مسلم بھی چھوڑ دی, اور تم نے بخاری بھی چھوڑ دی, تم نے ابن خزیمہ, آپ اندازہ کریں ابن خزیمہ میں بیان کرتے ہیں کہ سجدے میں رفع دین کرتے تھے, اور دوسرا مقام بیان کرتے ہیں سجدوں میں رفع دین نہیں کرتے تھے. مولانا اس کا جواب کون دے گا؟ انہوں نے حضرت علی کی اور میں نے کہا کہ یہ روایت ضعیف ہے, اور انہوں نے حضرت ابو حمید الساعدی کی, میں نے کہا یہ روایت ضعیف ہے. انہوں نے حضرت ابو ہریرہ والی, میں نے کہا یہ روایت ضعیف ہے. جابر بن عبداللہ والی, میں نے کہا کہ یہ روایت, جی غصہ تو نہیں آ گیا حضرت؟ یہ نہیں آیا تو میں